حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ مدینہ و نجف سے کربلا تک ایک سلسلہ، ادھر جو آ گیا وہ پھر ادھر ادھر نہیں گیا۔ صدائے استغاثۂ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا۔ خواتین و حضرات، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امام حسین علیہ السلام کا آج ظہور ہوا۔ بہت خوشی کا دن 3 شعبان کا دن، اور آج ہم سب خوشی منا رہے ہیں۔ اور آج اس خوشی کے موقع پر ہم، جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے، جو ان کی فضیلت تھی اس حوالے سے، جو ان کے کمالات تھے، اور ان کی سیرت پاک سے جو کچھ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر کو یقیناً عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ اس ہستی کے اندر جو کمالات تھے، جو فضائل تھے، ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرور ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں، بالکل اس طرح سے جیسا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ ہر مسلمان کی زندگی ویسے بنے۔ ہمارے ساتھ ہیں سید فرحان علی رضوی۔ اچھا فرحان، یہ بتائیے کہ جب ہم اس ذات پاک کو دیکھتے ہیں اور سیرت پاک کو دیکھتے ہیں تو بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں، بہت کچھ کیا سب کچھ سیکھنے کو یہیں سے ملتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ کی زندگی کے اندر جب آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اور سنتے ہیں، مجالس یا میلاد یا جو بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سن کے آپ کو لگا کہ یہ میری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، اور آپ کے اندر تبدیلی آئی جیسے جیسے آپ سنتے اور پڑھتے چلے گئے؟ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ میں کیونکہ ان کا ذکر کرتا ہوں، اور مولا فرماتے ہیں کہ جو بھی عزاداری سید الشہداء میں کام کر رہا ہے وہ خود سے نہیں کر رہا، بلکہ ہمارا منتخب کیا ہوا ہے۔ کیا بات ہے! جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ جب بی بی نے پوچھا کہ میرے بچے پہ روئے گا کون، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم ہوگی جو تیرے بچے پر روئے گی۔ تو وہ جو بی بی سیدہ کی دعا ہے، یقیناً جس کو شہزادی کونین نے منتخب کر لیا، جو اللہ کی طرف سے منتخب ہو گیا، رسول اللہ اور اس کی آل کی طرف سے منتخب ہو گیا، وہ اپنا منصب لکھوا کر اس دنیا میں آتا ہے۔ کیا بات ہے! مجھ سے کسی نے پوچھا کہ فرحان بھائی اگر آپ نوح خان نہیں ہوتے تو کیا ہوتے، یا یہ مولا کا ذکر، رسول آل رسول کا ذکر نہ کرتے تو اور کیا کرتے؟ تو میں نے ان کو سیدھا جواب دیا کہ میں پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ میں پیدا ہوا ہوں کیا بات! اسی ذکر کے لیے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ اس چیز کا علم ہونا اور یہ اتنا کانفیڈنس ہونا، یہ کیونکہ یہ میں حدیث رسول اقوال معصومین کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ ہماری مرضی سے ہو رہا ہے، اور ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا فرحان، آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک نوحہ بنایا تھا جس کے اندر مختلف لینگویجز جو تھیں وہ شامل تھیں، مگر ایونچولی وہ نوحہ جو ہے وہ منقبت کی صورت اختیار کر گیا۔ از دیٹ ٹرو؟ جی، وہ منقبت بھی ہے، نوحہ بھی، بیسکلی وہ ایک پیغام ہے۔ وہ اس لیے کہ جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں کیا دنیا بھر میں امت مسلمہ میں یہ کانسیپٹ تھوڑا سا غلط آ گیا ہے، جس کو کلیئر کرنا چاہیے اس میڈیا پہ بھی، کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو میلاد مصطفیٰ کر رہا ہے وہ صرف سنی کرتا ہے، اور جو مجلس کرتا ہے وہ شیعہ کرتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم ایک رسول، ایک قرآن، ایک خدا کے ماننے والے، بے شک، تو پھر ہمارا رسول بھی وہ ہے جو سب کو، پوری امت مسلمہ کا رسول ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل۔ ان کی اولاد بھی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اولون محمد و اوسطون محمد و آخرون محمد و کلون محمد، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ صحیح۔ کس وجہ سے؟ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتا جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، تو آپ کوئی بھی بک اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی کال اٹھا کر دیکھ لیں، رسول اللہ سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک کسی کے کال میں اور قرآن میں، قرآن سے بھی ٹیلی کریں، بالکل سب کی باتیں ایک جگہ آ کر ملتی ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ربیع الاول آئے تو پوری امت مسلمہ کو
چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو، مل کے میلاد مصطفیٰ منعقد کرنی چاہیے، میلاد مصطفیٰ، اور اس میں شرکت ہونی چاہیے اور خوشیاں آنی چاہیے. دیکھیں نا، اور جب مجلس ہو تو یہ اسی رسول کے گھر لٹ گیا ہے. صحیح، ہمارے اسی رسول کا گھرانہ لٹ گیا. کس لیے؟ دین کے لیے. ہمیں جو آج دنیا میں عزتیں ملی ہوئی ہیں امت مسلمہ کو، وہ صرف اور صرف رسول کا صدقہ ہے. تو میرا پیغام یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ جس طرح ہم ایونٹس مناتے ہیں دنیاوی، کہ یہ مدرز ڈے ہے، یہ فادرز ڈے ہے، بالکل یہ ایونٹس کے ساتھ اصل مدرز ڈے کیا ہے؟ اصل مدرز ڈے تو ہونا چاہیے 20 جمادی الثانی، جب بی بی شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا ظہور ہوا، بے شک کہ جو تمام ماؤں کے لیے مثال خیر النساء ہیں، تمام عورتوں کی ملکہ ہیں، شہزادی ہیں. فادرز ڈے ہونا چاہیے رسول اللہ کا جب ظہور ہو، کیا بات، اس کو ہم فادرز ڈے کہہ سکتے ہیں. مولا علی علیہ السلام کا ظہور ہو، ہم اس کو فادرز ڈے کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ہم ایونٹس اس طرح بھی منا سکتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ کو منانا چاہیے، نہ کہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اس فرقے سے اس فرقے سے. بس ذہن میں یہ رہے کہ جو رسول اور آل رسول کے وسیلے سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے وہ ڈائریکٹ کبھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ نے بھی دین اپنا پہنچایا ان کے وسیلے سے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل بالکل، بے شک. اچھا، تو اب آپ ہمیں وہ منقبت سنائیں جو آپ نے پڑھی، اور مختلف زبانوں کے اندر، اور مختلف میں بالکل پیش کر رہا ہوں. وہ دنیا کی مختلف 11 زبانوں میں، اور صرف اسی 11 زبانوں میں نہیں، ہر دنیا کی ہر زبان میں بھی مولا کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن چونکہ ہم نے وہ 11 زبانیں سلیکٹ کی تھی ایک ٹائمنگ کے حساب سے کیسٹ کے، تو وہ پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے قطع ہے جوش ملی آبادی صاحب کا کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بے شک حسین یا حسین، حسین یا حسین، زباں در زباں بس یہ پیغام بڑھتا رہے، زباں در زباں بس یہ پیغام بڑھتا رہے. ہے یہ فرحان و مظہر کے دل کی صدا، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ہر زبان ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے. رنگ و نسل و زباں کی کہاں قید ہے، نہ ہی مذہب کی کوئی یہاں قید ہے، فرش مجلس پہ کس کی زباں قید ہے، ہر زبان ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے. کہ جو بھی ہے ماتمی مولا شبیر دا، جدے ساواں چ وس دی ہے کرب و بلا، او دی بخشش دی ضامن ہے خود سیدہ، ہر زبان ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے. ہر ولیہ عزادار ابن علی، شمس نورانی لالن بھٹائی بری، شاہی ہر شیط آ مولا شبیر جی، ہر زبان ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے. السلام علیک یا ابن زہرا حسین، آل یاسین و آل عبا یا حسین، بی ابی انت و امی مولا حسین، ہر زبان ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے. میں وہ ساری زبانیں کیونکہ وقت لمیٹڈ ہے وہ پڑھوں گا نہیں، لیکن پیغام یہ ہے کہ صرف مشرق میں نہیں، اہل مغرب میں بھی مولا حسین کا ذکر ہوتا ہے. یہ شعر پڑھ رہا ہوں انگلش میں، اور میں نے منقبت کی جو میری کیسٹ علی وارث کے نام سے ہر دفعہ آتی ہے، اس میں میں نے پورا کلام ایک سے علی علی، وی لو یو مولا علی، ایوری مومنٹ ایوری باڈی علی علی، میں نے پورا کلام منقبت میں پڑھا. یہ شعر جو میں نے ساری دنیا حسین حسین میں پڑھا ہے وہ پیش کر رہا ہوں. The reason of life is Hussein Hussein, the voice in every heart is Hussein Hussein, every moment everywhere is Hussein Hussein, ہر زبان ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے. اور جو حدیث رسول میں نے کوٹ کی کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے. ایک اور حدیث رسول کی ہے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین
जवानाने जन्नत के सरदार हैं, बेशक। साबित हुआ हुसैन पूरी जन्नत का बादशाह है। वाह ये वाह। पैगाम मैं दे रहा हूँ ये फ्रेंच जबान में। अच्छा हुसैन aide-moi, ayez de Hussein, à déclarer Mohammed sur notre Hussein, le roi de tous les paradis Hussein, ہر زبان ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ صرف حسین کا ذکر شیعہ ہی نہیں کر رہا، صرف سنی ہی نہیں کر رہا، مسلمان کی ہی قید نہیں ہے اس میں، بالکل جو جس کے سینے میں دل ہے، جس کے اندر انسانیت ہے، وہ حسین ابن علی کو پہچانتا ہے، اور جو حسین ابن علی کو پہچان گیا سمجھے وہ اللہ کے راستے پر چل پڑا اور اللہ کا پسندیدہ ہو گیا۔ پہچان کر بے شک۔ اب دیکھیے ایک ہندو نے اپنی شاعری میں لکھا ہے کہ تیری دنیا میں اے خدائے حسین میرا کوئی نہیں سوائے حسین۔ واہ واہ۔ قید ہندو کی ہے نہ مسلم کی، دل پر درد میں سمائے حسین۔ واہ واہ۔ وہ ہندو لکھتا ہے گو میں ہندو ہوں کیا بات، لیکن اے لوگو با خدا دل سے ہوں فدائے حسین، اور میں جو گنگا سے پہنچا کوثر تک دیکھ کر مجھ کو مسکرائے حسین۔ اب اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم ہندو ہو تو مولا حسین کی شان میں کیوں نہیں لکھتے، اپنے مولا حسین کی شان میں لکھتے اپنے دیوتا کی شان میں کیوں نہیں لکھتا؟ اس نے کہا تم یہ باتیں چھوڑو کہ کون میرا دیوتا ہے کون نہیں، اس نے کہا کہ حسین کا ذکر کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، انسان ہونا شرط ہے۔ تو اب یہ ہندی زبان میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ شہ پہ وشواس ہے سارے سنسار کو، کوئی بھی دھرم ہو کوئی پرچار ہو، سارے پورب کی پچھم کی جنتا سنو، ہر زبان ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے۔ کہ وقت جب بھی پڑا دین اسلام پر، کام آیا ہے بس فاطمہ کا ہی گھر، اس لیے ان کا مقروض ہے ہر بشر، ہر زبان ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے۔ اور کیوں ان کا مقروض ہے کہ شب عاشور کے دن جب شہزادہ علی اصغر کا خون، جب شہزادہ علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا اور جو خون مولا حسین کے ہاتھوں پہ آیا تو مولا حسین نے زمین کی طرف پھینکنا چاہا، تو زمین سے آواز آئی اے حسین یہ خون ناحق ہے ادھر نہ آئے، اگر ادھر آیا تو قیامت تک اناج کا ایک دانہ نہیں اگے گا۔ مولا حسین نے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی اے حسین مولا یہ خون آسمان کی طرف آیا تو قیامت تک بارش نہیں ایک بارش کا پانی کا قطرہ نہیں برسے گا۔ بس وہ چہرہ مولا حسین نے اپنے چہرے پہ اس خون کو مل لیا، ثابت یہ ہوا کہ اب جو اناج آ رہا ہے جو پانی آ رہا ہے وہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے، شہزادہ علی اصغر کا صدقہ، رسول اور آل رسول کا صدقہ کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی۔ تو اس لیے پوری امت مسلمہ کو رسول اور آل رسول کا ذکر کرنا چاہیے، ان کے پیغام کو پہنچانا چاہیے، کیونکہ ان کا پیغام اللہ کا پیغام ہے۔ رسول کا پیغام خود اپنی ذات کے لیے نہیں ہوا کبھی، ہمیشہ ہوا ہے اللہ کے لیے، انہوں نے ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا، اللہ ہمیشہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ اور کتنی خوبصورت آپ نے بات کہی کہ تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے مسلمان ہونا صرف نہیں ہے کہ آپ اگر حسین علیہ السلام کا نام لینا چاہتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اگر آپ انسان ہیں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ واقعی انسان ہیں اور آپ کے دل میں ایک انسانی دل دھڑکتا ہے، تو بس یہ دیکھ لیں کہ کیا حسین علیہ السلام کے نام کی تڑپ اور ان کی محبت آپ کے دل میں بستی ہے۔ آج بہت دیکھیے آج یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، اور یہ میں مولا کے قول کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو، مولا فرماتے ہیں ہمارے فضائل کے درمیان اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھ جانا تمہاری بزم میں ہم میں سے کوئی موجود ہے۔ اور جہاں بھی ان ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے وہ ہستیاں اپنا ذکر سننے ضرور آتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ آج میرا یہ ایمان ہے کہ A+ کے اس اسٹوڈیو میں جہاں یہ ذکر ہو رہا ہے وہ پاک ہستیاں اپنا ذکر سننے ضرور آئی ہوں گی، اور A+ کو بھی دعائیں دیں گی، آپ کو اور مجھے بھی یقیناً دعائیں دے رہی ہیں۔ آمین۔ بس اور کیا زندگی میں آج کے بعد ختم ہو جائے زندگی تو اور کیا چاہیے۔ بالکل، اور یہ یقین ہے ہمارا یہاں پہ جی ہمیں بریک کے لیے رکنا ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک شعر ہے کسی کا کہ جب سے پتہ چلا ہے کہ قبر میں آئیں گے علی، ہم نے دعا ہی چھوڑ دی
زندہ رہنے کی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جی انہی خوبصورت باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. باتیں بہت سی ہیں, دن بہت اہم ہے, مگر بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی ذکر کو آگے بڑھائیں گے.